شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 61۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے متعلق پوچھا گیا جس پر جانور اور درندے وارد ہوتے ہیں، مثلا تالاب میں داخل ہو جاتے یا اس سے پیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 62۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے غسل کرے گا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، ان میں پہلی بار مٹی سے ہو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 71۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرنے لگے تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 83۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام کسی کو روا نہیں ہے، یعنی پہلا، کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کیا تو ان سے خیانت کی۔ دوسرا، اجازت ملنے سے پہلے ہی کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو گویا بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ تیسرا، کوئی شخص پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ فراغت حاصل کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 90۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو میں جلدی کے باعث ان کی پاؤں خشک رہ گئیں اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا، ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو مکمل کیا کرو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 97۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 101۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈبوئے حتیٰ کہ 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 103۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟
تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں دھوئیں 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا، پھر اپنے پاؤں دھوئے 3 بار، پھر فرمایا وضو ایسے ہوتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 135۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی لے، پھر اسے جھاڑے یعنی صاف کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 140۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دبر میں کوئی حرکت محسوس کرے، آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اور اسے شبہ ہو گیا ہو تو نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 177۔